فاتحہ۔ بسم اللہ۔ سورہ فاتحہ پڑھوانا چاہوں گا میں۔ جن بزرگوں نے یہ امام باڑہ قائم کیا ہے ان کی ارواح کے لیے ہمیں نام بتائے جائیں، ان کے نام کیا تھے جنہیں نے امام باڑہ یہ قائم کیا۔ ہمارے پاس وہ نام نہیں ہے، ان کے نام بتائیے کیا۔ جناب محمد حنیف صاحب اور ان کی اولاد۔ جناب محمد حنیف صاحب جن کی اولادیں اور جو خادمین رہے یہاں خدمت کو انجام دیا جب سے یہ امام باڑہ تعمیر ہوا آج تک، اور زید پور کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے نام، ایک بار سورہ ہم، 3 بار سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، ثم الصلاة والسلام علی بشیر النذیر وعلی سراج المنیر وعلی رحمت للعالمین، العبد المعید ورسول المسدد ونبی المحذب ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، صلو علیہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں اپنے اس رب کا، اس پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہوں۔ آپ کی طرف سے بھی بارگاہ الہی میں شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر چند دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے منتخب کیا، اور آپ کا شکرانہ اس بارگاہ میں اس لیے کہ پروردگار عالم نے آپ کو توفیق دی کہ آپ فرش اعظم پر اس سال بیٹھ سکیں۔ سب سے پہلے حمد الہی ہے، پروردگار عالم کا شکریہ۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے میں زیادہ نہیں آپ کے درمیان رہتا، دوسری جگہوں پر رہتا ہوں، اس لیے یہاں آنے کا کم موقع ملا، 1-2 بار آیا ہوں، لیکن زید پور کی عزاداری، زید پور کی ہسٹری، زید پور کی تاریخ یہاں کے پر ایسا نہیں ہے کہ تاریخ شیعہ میں اس کا نام نہ ہے۔ یہ عزاداری کا جب تذکرہ آئے گا تو زید پور کا تذکرہ ضرور ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس خلوص کے ساتھ ان امام باڑوں کو بنایا اور اس کی تزئین کاری
اور اس کے لیے انہی نے تمام چیزوں کو اپنے وقف کر دیا، اپنے سرمایے کو وقف کر دیا، جس کی مثال اتنے عظیم امام باڑے ہیں کہ جو بڑا امام باڑہ چھوٹا امام باڑہ دیکھ چکا ہوگا، اس کو وہاں پر واپس آنے کے بعد جب یہاں دیکھے گا تو اس کا عکس اس کو یہاں پر مل جائے کہ ہاں اس کا عکس کیا ہوتا ہے اور کس صورت سے عزاداری میں وزاداری ہے اور کس صورت سے وزاداری کے اندر خلوص پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی کوششوں کا صلہ ہے کہ ہم اور آپ اتنی بڑی جگہوں کے اوپر آج کے دور کے اندر ان عزا خانوں کے اندر بیٹھے ہیں۔ بہرحال لکھنؤ میں اور جگہوں کے اوپر تو مرثیہ خوانی دھیرے دھیرے اب اختتام پذیر ہے، پبلک کو پسند نہیں، سننا نہیں چاہتی پبلک، باہر بیٹھی رہے گی، دور بیٹھی رہے گی، مرثیہ خوانی ہو رہی ہے، کوئی نوجوانوں کو کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ یہ شہروں کا عالم ہے۔ بہرحال جی بیماری دھیرے یہاں پر بھی آئے گی، جیسا بیماری ہے تو کہیں بھی اس کا وائرس جا سکتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ لہٰذا اس کو غنیمت سمجھیے، ہماری اردو جو باقی ہے، ہمارا جو ادب باقی ہے، یہ ہماری مرثیہ خوانی، سوزخوانی، سلام اور شعراء کا جو کلام ہے بارگاہ اہل بیت میں، اس کی بدولت باقی ہے۔ جس دن یہ ختم ہو جائے گی، ادب دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، انسان کو یہی نہیں معلوم ہے ہمیں کیا بولنا ہے، کہاں پر کیا گفتگو کرنا ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں مجلس کا وعدہ لکھانے کے لیے، دروازے پر خود ہی آ کر کہہ رہے ہیں میں تو 11 بجے تشریف لانا چاہتا تھا لیکن مولانا معاف کیجیے دیر ہو گئی، 11:30 بجے آ رہے ہیں۔ آپ ہماری کے مجلس کے اندر مولانا صاحب انشاءاللہ آپ 11:15 بجے آپ بیٹھ جائیں، 12 بجے آپ حاضر ہو جائیے گا۔ اس کو یہی نہیں تمیز ہے اپنے کے لیے کیا بولنا ہے اور پرائے کے لیے کیا بولنا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ خدا جو سوز خان ہیں ہمارے، مرثیہ خان ہیں ہمارے، پروردگار عالم جو انجمنیں ہماری، ان سب کو طول عمر بابرکت مرحمت فرمائے، اور بارگاہ الہی میں بار الہ ان کے درجات کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، وہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یا وہ عارف ہو یا ان کے قدر کرنے والا ہو، وہ جب ہی سمجھ سکتا ہے کہ ان کے مراتب کیا ہیں۔ یا تو امام رضا نے بتایا ہے، یا امام صادق نے بتایا، یا ہمارے ائمہ نے بتایا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا اپنے دوست جناب منتظر مہدی صاحب کا۔ امام باڑے میں وہ ممبر پر بیٹھ کر غلط بیانی سے بات نہیں کرنا چاہیے، میں بہت سخت ہوں ان چیزوں کو۔ سب سے پہلا جو فون ہمارے پاس آیا ہے وہ جناب منتظر صاحب کا آیا، اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اب کی افریقہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو میں نے ان کو جواب دیا یہ بات انحصار و منحصر ہے، ڈیپینڈ اس بات پر کہ عید غدیر تک اگر بلاوا آتا ہے تو ہم جاتے ہیں، اور اگر عید غدیر تک بلاوا نہیں آتا ہے تو پھر اس کے بعد جہاں کا بلاوا ہوتا ہے میں وہاں جاتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو مکمل جواب دوں گا۔ پھر اس کے بعد بیچ میں گڈو ان کے کہا جائے رابطہ منقطع ہوا، اور اس کے بعد جناب گڈو صاحب نے رابطہ کیا، اور جناب گڈو صاحب بھی ہمارے گھر کے اوپر 2 بار تشریف لانے کے بعد انہیں نے بتایا اور بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد کہ ہمارے کیا پڑھنا ہے، ایسا ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کو کہا کہ بے شک انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے رابطہ قائم ہوا، اور رابطہ قائم ہونے کے بعد وہاں سے ہوا، اور آخر میں یہ پتہ چلا ہم کو وقف بورڈ کے ذریعے سے کہ دونوں ہی مومنین کو، تمام دونوں کا ایک ہی خاندان ہے، کوئی الگ تھوڑی نہ ہے، کوئی ایک ہی روح ہے، ایک ہی جان ہے، ان کو الگ کیا نہیں جا سکتا کسی کو۔ کوئی سے مسائل بہت سے ہمارے گھر میں، ہمارا امام باڑہ ہے سرکار حسینی کے نام سے، کشمیری محلے میں آپ چلے جائیے، جا کر آپ پوچھ لیے، اپنا امام باڑہ ہے، اپنی مسجد ہے، چھوٹا امام باڑہ کس کے گھر کا ہے، بڑا امام باڑہ کس کے گھر کا ہے، ہم ہی اس کے وارث ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ مسائل سب جگہ آتے ہیں، کوئی ایسی جگہ یہ نہیں ہے کہ جہاں پر مسائل نہ آتے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے اختلاف سے خدا نہ خواستہ عزا کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑنے والا۔ مین چیز بتا رہا ہوں آپ کو، اگر میرے وجود سے عزا کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی ذرا سا بھی، ہلکا سا بھی کوئی وہاں کے اوپر کہا جائے خدشہ آنے والا ہے، کچھ آنے والا ہے، تو اگر ہم شہزادی کے چاہنے والے ہیں، امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں، تو اپنے وجود کو وہاں سے کنارے کر لیں۔
صحیح ہے، ایک یا ہم سب مل کر، صحیح ہے۔ سب سے بہتر طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ یہی کہ ایک ساتھ مل کر انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں اصلاح کر لو۔ تمام بھائیوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ایک بھائی کو بھائی سے جدا تھوڑی نہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ رسول دونوں کو ملا دیجئے۔ اوس و خزرج میں ایسی دشمنی تھی جو کئی سو سال سے، 70 سال سے زیادہ جاری و ساری تھی۔ رسول اسلام جب پہنچے مدینے تو سب سے پہلے اوس و خزرج کو ملایا، اور ملانے کے بعد ایک کو ایک کا بھائی قرار دیا۔ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو۔ جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مولا علی اکیلے کھڑے رہ گئے۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، فلاں کو آپ نے فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، ان کو ان کا بھائی بنا دیا۔ رسول جانتے ہیں نا کون کس کے بھائی بننے کے لائق ہے۔ جو جیسی صفت کا ہوگا، جیسی کوالٹی کا، اسی کو اسی کے ساتھ بھائی بنایا جائے گا۔ چور کو چور کا بھائی بنایا جائے گا، ڈاکو کے ساتھ بنایا جائے گا، صحیح ہے۔ اس کا بھائی اس کے، وہ ایمان والے کو اس کا بنایا جائے گا، ان کو ان کے ساتھ بنایا جائے گا۔ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ جو ایمان والا ہے اور جو منافق ہے اس کو اس کا بھائی بنا دیا جائے گا۔ جب سب کو بھائی بنا چکے، مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول مسکرائے، ارے کوئی تمہارے بھائی بننے کے لائق بھی ہوتا میرے علاوہ تو میں اس کو اس کا بھائی بناتا۔ بس بلایا، بلانے کے بعد ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا میں بھی آپ ہمارے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لہذا میری گزارش ہے، عزاداری پر بالکل کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے جواب دے ہم کو دو لوگوں کو کہنا ہے۔ ایک شہزادی کو جواب دینا ہے کہ ان کے پسر کا ماتم ہے، ان کے پسر کی یہ عزاداری ہے، صف ماتم، اور ایک امام زمانہ جو وارث زندہ ہے، ان کو جواب دینا ہے۔ یہ دو شخصیتوں کو مد نظر رکھیے کہ شہزادی کو ہم کو جواب دینا ہے کیا، اور امام پوچھیں گے تو کیا۔ اگر دونوں کے آپ نے جواب ڈھونڈ رکھے ہیں، اگر اختلاف پر ڈھونڈ رکھے ہیں تو اختلاف کیے گا آخر تک، لڑیے گا اور مریے گا۔ اگر دونوں کے لیے جواب آپ نے اچھے ڈھونڈ رکھے، اور اگر دونوں کے لیے جواب دینے کے لیے آپ کا جواب نہیں ہے، شہزادی یہی چاہتی ہے ہمارے تمام ماتمدار ایک رہیں، امام زمانہ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتمدار ایک رہیں، سینہ سپر رہیں، عزاداری کو آگے بڑھائیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ میری تیسری التجا ہے، تیسری میری دعا ہے آپ سے۔ بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب منتظر صاحب کا بھی، جناب گڈو صاحب کا بھی، اور جناب جوہر صاحب کا بھی کہ وہ مسلسل آخر میں رابطے میں رہے، اور رابطے میں رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ہم لوگوں کے اندر اختلاف نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سب ہے، بالکل سب مل کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اسی کے اوپر باقی رہیں گے۔ ایک بھائی کی طرح جس طرح سے پیش آتا ہے، اسی طرح سے عزا کو فروغ دیں گے، اسی طرح سے عزا کو آگے بڑھائیں گے۔ جس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کو قائم کیا تھا، جس لیے اپنے تمام سرمایہ کو صرف کر دیا تھا، اپنے وجود کو انہیں مد نظر نہیں رکھا لیکن عزاداری کو مد نظر رکھا۔ یہ اتنی سی گزارشات تھی میری، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت کیے گا، اور کوئی بھی یہ نہ سوچے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھی طرح سے سوچ لیں، جو ٹائم عزاداری کا ہوگا اس وقت عزاداری ہوگی۔ انجمنیں بھی اچھی طرح سے سن لیں، اگر انجمنوں کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وقت نماز سے نہیں ٹکرایا جائے گا۔ بہت اچھی طرح سے پہلی مجلس میں سن لیں، بدل لیں ذاکر کو، ابھی سے ابھی رات سے بدل لیں۔ اگر جسے شوق ہے دوسرے ذاکر کے لانے کا، لے آئے جا کے ذاکر کو، جا کے دنیا میں لے آئے، جہاں پر نوٹ خرچ کیجیے گا، جہاں پر لفافہ دیجیے گا، وہاں پر ذاکر آپ کے پاس آ جائے۔ ذاکروں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر ہم سے امید کر رہے ہیں مجلس پڑھوانے کی تو ہمارے مطابق چلنا ہوگا آپ کو، صحیح ہے۔ ہم لفافہ لینے کے لیے نہیں آئے، لفافے اور ڈالر تو ہمارے قدموں میں رہتے ہیں، جہاں جہاں مجلسیں پڑھتے ہیں افریقہ کے اندر، کہاں کہاں کے اوپر، ہم کو آپ کو شریعت کے مطابق چلانا ہوگا،
شریعت کے مطابق چلیں گے تو ہم آپ کے نوکر اور چپلیں اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اگر یہ سوچیں گے کہ ہم شریعت کے خلاف کچھ کریں گے، شریعت کے اندر کوئی دخل اندازی کریں گے اور کوئی اس کے اندر نئی چیز لانے کی کوشش کریں گے، تو وہ ہم سے امید نہ رکھے کہ ہم اس کا ساتھ دیں. کیونکہ امام حسین نے شریعت کے لیے جان دی ہے، دین کے لیے جان دی ہے، نماز کے لیے جان دی ہے، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جان دی ہے، امر بالمعروف کو زندہ کرنے کے لیے جان دی ہے، نہی عن منکر کو زندہ کرنے کے لیے جان دی ہے، رسم و رواج کے لیے جان نہیں دی ہے کہ ہم رسم و رواج جو ہمارا چلا آ رہا ہے، ہمارے کیا رہا آئے گا ہوتا ہوگا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہونا چاہیے معصومین کی یا ہمارے مراج اکرام کی کوئی دلیل ہونا چاہیے. تو یہ اچھی طریقے سے یہ گوشت گزار کر لیے اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہمارے میں کوئی ایسا نہیں ہے، ہمیں امید ہے ہمارے کوئی ایسے نہیں ہے. جتنے ہمارے نوجوان ہیں سب کے سب جناب علی اکبر کے ماننے والے ہیں، جتنے ہمارے بزرگ ہیں سب کے سب حبیب ابن مظاہر پر جان دینے والے ہیں، اپنے آقا پر جان دینے والے ہیں. کئی کے اوپر جذبات آ جاتے ہیں تو وہ جذبات کا کو خیال رکھتے ہوئے شریعت کی پاسداری کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. درود بھیجے محمد والے. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داریاں. اس کے اوپر ہماری اور آپ کی گفتگو رہے گی. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خدا آپ سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے. اور میری خاص دعا ہے آج پہلی مجلس کے اندر جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے انشاءاللہ جلد سے جلد ان کا بلاوا آقا کی طرف سے آئے اور اربعین حسینی کے اندر جا کر انشاءاللہ شامل ہوں، مشی میں شامل ہوں اور اپنے زمانے کے امام کو جا کر وہ خراج عقیدت پیش کریں. دیکھیے، زمانہ غیبت میں ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں. آغا تقی نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، یہ ایران سے شائع ہوئی ہے، اسی کے ذیل میں میری تقریر ہوگی. 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ پاکستان سے ہونے والا ہے، وہ آپ کی خدمت میں آ جائے. دیکھیے، حدیث کو جو میں نے عنوان سخن قرار دیا سرور کائنات سے ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت موت جہالت ہوتی ہے. اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا یہ ہمارے اور آپ کی سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اب امام کو ہم کیسے پہچانیں گے، امام کو پہچاننے کے کیا کیا طریقے ہیں اور زمانہ غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی ایک ایک کڑی کو 2 کڑی کو انشاءاللہ ایک ایک مجلس میں 2 مجلس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، پہلی چیز تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچ جائے، ایک ہے کسی چیز کا جاننا اور ایک ہے کسی چیز کا پہچاننا، دونوں الگ الگ چیزیں. مثلا اگزامپل طور پر ہم نے جب تک کربلا کو نہیں دیکھا، مجلسوں میں سنا، ماتم میں سنا، مرثیوں کے اندر سنا، ہم کسی نوجوان سے ابھی سوال کریں یہ بتاؤ کہ تم کربلا کو جانتے ہو، تو نوجوان کہے گا بے شک میں کربلا کو جانتا ہوں. صحیح ہے، میں کربلا کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، تذکرہ اس کا سنا ہے، ماتم میں سنا ہے، نوحے میں سنا ہے، مجلسوں میں سنا ہے، اس کے اندر سنا ہے. لیکن میں اس سے کہوں کیا تم کربلا کو پہچانتے ہو؟ صحیح ہے، تو وہ کہے گا پہچاننا تو نہیں، میں گیا ہی نہیں ہوں ابھی زیارت کے لیے. اتفاق سے ایک جگہ انجمن میں اعلان ہو رہا تھا کہ جو، اور کیجیے گا، یہ انجمن جو 5 انجمنیں پڑھی ہیں اس کے اندر انجمنوں میں جو قرے ڈالے جائیں گے، قرے کے اندر جو صاحب بیاض ہوں گے ان سب کے نام ڈالے جائیں گے، اور جس کا نام نکل آئے گا 5واں، اور کہ یہ پہلا نام 5 میں سے اس کو کربلا بھیجا جائے گا. وہ اتفاق سے ایک نوجوان کا نام نکل آیا. صحیح ہے، ایک بچے کا نام نکل آیا. اب وہ اس نے جانے کا وقت آیا، لیجئے اس نے اپنے پاسپورٹ کا انتظام کیا، ویزے کا انتظام کیا، اور وہ لکھنؤ سے یا دہلی سے وہ روانہ ہو گیا، پہنچ گیا نجف اشرف.
وہاں زیارت کی، کربلا پہنچ گیا، آقا حسین کے زری کے پاس پہنچ گیا، زری کا جا کے اس نے بوسہ لیا۔ اب ہم اس سے پوچھیں کیا تم کربلا کو جانتے ہو؟ تو وہ یہ کہے گا میں کربلا کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ صحیح ہے؟ جاننا ایک نالج کا نام ہے، ایک گیان کا نام ہے، یہ ہے ایک آپ کی جانکاری۔ پہچاننا ہے ڈیپ معلومات، گہری معلومات، اس کو کہا جاتا ہے معرفت۔ امام کا ہم نے نام سنا ہے، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، پہلے امام یہ ہیں، دوسرے امام یہ، تیسرے امام یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہاں پہچانتے ہیں یا نہیں؟ پہچانتے ہیں یا نہیں؟ بہت لوگ پہچانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں، صرف نام سنا۔ تو اس پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے صفات سے اور اوصاف سے واقف ہوں، تبھی ہم اس کو جان سکتے ہیں، تبھی ہم ان کو پہچان سکتے ہیں۔ کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں، کہیں دھوکے میں نہ ہو جائیں کہ ارے امامہ تو وہ بھی لگاتے ہیں، امامہ تو وہ بھی لگاتے ہیں، قبا تو وہ بھی پہنتے ہیں، قبا تو وہ بھی پہنتے ہیں۔ اگر کوفے والے امام حسین کو پوری طرح سے پہچانتے ہوتے، جو انتظار کر رہے تھے الاجل الاجل، آقا تشریف لائیے، آقا تشریف لائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، برسوں سے انتظار کر رہے تھے، خطوط کے اوپر خطوط جا رہے تھے۔ ہوا کیا کہ جانتے ضرور تھے لیکن سب پہچانتے نہیں تھے۔ اکثریت کے نہ پہچاننے کا سبب یہ ہوا کہ ابن زیاد جب بصرہ سے آیا علیہ لعن، تو اس نے اپنے منہ پر لقاب ڈال لی، سر پر امامہ لگا لیا، اور لگانے کے بعد کوفے میں داخل ہوا۔ دیکھیے، لباس سے پہچاننا نہیں ہے، صفات و کردار سے پہچاننا ہے، اور صفات و کردار سے وہی پہچان سکتا ہے جو صفات و کردار کا حامی ہو اور ان صفات پر عمل کرتا ہو۔ ایک سچا سچے کو پہچان سکتا ہے، اور کر رہے ہیں، ایک عالم عالم کو پہچان سکتا ہے، ایک عادل عادل کو پہچان سکتا ہے، ایک باتقوا باتقوا کو پہچان سکتا ہے، ایک صاحب صفات کو پہچان سکتا ہے، لیکن جو خود جاہل ہو وہ کیا پہچانے گا؟ کس صورت سے پہچانے گا؟ جس نے علم نہ حاصل کیا وہ کیسے پہچانے گا؟ جس نے قرآن نہ پڑھا ہو وہ کیسے پہچانے گا؟ کیونکہ اسی کے ذریعے سے غلطی ہوتی ہے۔ ظاہری صفات دیکھنے کے بعد جیسے ہی ابن زیاد داخل کوفے میں ہوا، سارا مجمع کہنے لگا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مرحبا یا حسین، مرحبا یا حسین۔ یہ بڑھتا گیا، ابن زیاد بڑھتا گیا، سب کے چہرے پہچانتا گیا کہ یہ کون کون ہے، یہ کون کون ہے، یہ کہاں کا سردار، یہ کہاں کا سردار۔ پہچاننے کے بعد جیسے ہی دارالامارہ کے پاس آیا، اس نے اپنے منہ پر سے ڈھاٹا ہٹایا۔ جیسے ہی ڈھاٹا ہٹا تو کتنے لوگ بے ہوش ہو کر گر گئے اور کتنے لوگ بھاگ گئے، کتنے لوگ گھروں کے اندر چھپ گئے۔ ارے یہ تو ابن زیاد ہے، ابن زیاد ہے۔ عزیزان گرامی، قدرت امتحان لینا چاہ رہی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو، لباس کے ذریعے سے دھوکہ نہ کھا جانا، امامے کے ذریعے سے دھوکہ نہ کھا جانا، بلکہ صفات کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کرنا، کون علی کا پسر ہے، کون ابن زیاد کا پسر ہے۔ درود بھیجے محمد وال۔ ایک اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد وال۔ اور کیا آپ نے؟ اس لیے آپ کو ان صفات کا جاننا ضروری ہے۔ اور ان صفات کو کیسے جانا جا سکتا ہے، معرفت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ جب تک علم نہ ہو۔ علم، اسلام کی پہلی بنیاد علم کے اوپر ہے۔ میں کسی بچے سے اگر پوچھوں یہ بتائیے قرآن کے سب سے پہلے سورہ کون سا اترا، صحیح ہے، تو شاید بچے دینے میں بتائیں یہ سورہ ہے، یہ سورہ ہے اور یہ سورہ ہے۔ لیکن تمام ہمارے اہل سنت علماء اور شیعہ علماء لکھ رہے ہیں قرآن کے پہلے سورے کا نام سورہ علق ہے، شان نزول۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ پڑھیے خدا کے نام سے جس نے انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے خلق کیا اور علق سے پیدا کیا، گوشت کے لوتھڑے سے، اور انسان کو قلم کی تعلیم دی، اس سے مکرم بنا دیا تعلیم کے ذریعے سے۔ یاد رکھیے گا، آج جو اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں تشدد ہے، اسلام آتنکواد کو سکھاتا ہے، آج اسلام اس پر زور دیتا ہے، اسلام اس پر زور دیتا ہے، تو میں یہ تمام غربی میڈیا سے یہ پوچھنا چاہوں گا، دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب انسان تصویر کا ایک رخ دیکھتا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، جو جس اینگل سے دیکھتا ہے اس اینگل سے بات کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے گا، انہوں نے بنی امیہ بنی عباسیہ کی تاریخ کو دیکھا، آج افغانستان کو دیکھا، داعش کو دیکھا، اور آج دنیا کے اندر جہاں جہاں پر اسلام کے نام پر آتنکواد پھیلایا جا رہا ہے ان کو دیکھا، تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، تشدد کا مذہب ہے، اس کے اندر زور و زبردستی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں، اگر کسی کو بھی پہچاننا ہے تو دو ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے، ایک اگر اس کی کوئی کتاب ہے تو اس سے پہچانا جا سکتا ہے، یا اس کے جو رہنما ہیں ان کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ دو ہی ذریعے ہیں کسی کو پہچاننے کی۔ آپ مجھے پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ خطابت کے ذریعے سے آپ پہچانیں گے، اور جو علماء ہیں وہ ہم کو خطابت کے ذریعے سے نہیں پہچانیں گے، ہماری تحریر کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ ہماری تحریر کیا ہے، ہماری تحریر کیا کہہ رہی ہے، اور فرمائیے گا، اس ذریعے سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے، یہ بتائیے کہ اگر آپ اسلام کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسلام کی کتاب کا نام کیا ہے؟ کہا قرآن مجید۔ تو میں نے کہا اگر قرآن مجید کو آپ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پروردگار عالم کی کتاب ہے، تو اگر اسلام میں بہت زیادہ آپ کہتے ہیں تلوار پر زور دیا گیا ہے، جہاد پر زور دیا گیا ہے، اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، تو قرآن مجید کے 114 سورے کے اندر کوئی ایک سورہ لا کے دکھائیے جس سورے کا نام یا تو تلوار ہو یا جہاد ہو۔ کسی ایک سورے کا نام نہ تلوار ہے نہ جہاد ہے، بلکہ ایک سورے کو چھوڑ کے جتنے سورے شروع ہو رہے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ میں نے کہا کسی کو اگر پہچاننا ہے تو یا تو کلام کے ذریعے سے پہچانیے یا اس کی تحریر کے ذریعے پہچانیے۔ اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے کلام کے ذریعے پہچانیے۔ ہر سورے میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ پروردگار عالم رحمان ہے، رحیم ہے، جہاں رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہر جگہ کے اوپر ہر سورے کی ایک سورے کو توبہ کو چھوڑ کے سب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ تلوار کے ذریعے سے شروعات ہو رہی ہے نہ جہاد کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ تو پہلی تصدیق کلام کے ذریعے سے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ جو رحمان ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ سب پر رحمان ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد وآل۔ اور دوسری جو اس کی تصدیق ہوتی ہے اس کے دین کی، اس کے رہنماؤں کی، کیونکہ اللہ سے تو ملا نہیں جا سکتا، اللہ تک تو ڈائریکٹ پہنچا نہیں جا سکتا، اللہ سے تو ملاقات کی نہیں جا سکتی، صحیح ہے؟ تو نہ جب اس سے تک پہنچا جا سکے نہ اس سے کلام کیا جا سکے، کیا ذریعہ بچتا ہے؟ ایک ذریعہ بچتا ہے کہ جو اس کی کتاب کے لانے والے ہیں، جو رہنما ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں، صحیح ہے؟ اب رہنماؤں کو جب دیکھیں گے تو دنیا نے جو رہنماؤں کو دیکھا، اسی دیکھنے میں غلطی کی، نہ پہچان پائے، اوصاف کو نہیں دیکھا، اور کر رہے ہیں کردار کو نہیں دیکھا، انہی نے ظاہری چیزوں کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا، اور کر رہے ہیں رسول اللہ کے بعد دوسروں کو دیکھنا شروع کیا، پھر بنی امیہ کے بادشاہوں کو دیکھنا شروع کیا، بنی عباسیہ کے بادشاہوں کو دیکھنا شروع کیا، کہا دیکھیں ہیں یہاں
یہاں تو ظلم ہے، یہاں تو زبردستی ہے، یہاں تو خون ہے، یہاں کو یہ ہے۔ انہی نے لکھنا شروع کر دیا اسلام تلوار کے بیس پر پھیلا۔ اسلام جو آج پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے وہ تلوار کے ذریعے سے پھیلا، شد و مت کے ساتھ۔ کل بھی کہا، آج بھی وہ اسی بات کو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کو کس کے ذریعے سے پہچان رہے ہیں؟ صحیح ہے، ہر چیز کو بھائی اس امام باڑے کو ہم جو دیکھ رہے ہیں کس کے ذریعے سے پہچانیں گے؟ ورثہ کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ بڑے امام باڑے کو کیسے پہچانیں گے؟ ورثہ کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ ہر چیز کو اس کے جو لانے والے ہوتے ہیں، جو اس کے وارث ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے ورثہ کو، حقیقت کو چھوڑ کر، جو حقیقی اس کے وارث نے چھوڑ کر بنی امیہ، بنی عباسیہ کے تاریخ میں ان کو دیکھنا شروع کیا، تو آپ نے ظلم و جور دیکھا، تلوار دیکھی، زبردستی دیکھی، تو آپ نے کہنا شروع کر دیا اسلام تو تلوار کے بل پر پھیلا، اسلام تو تلوار کے بل پر پھیلا۔ ہم نے کہا یہ حقیقی اس کے وارث ہی نہ تھے، حقیقی وارث سرور کائنات محمد مصطفیٰ، اس کے بعد مولا کائنات درود بھیجے محمد وآلہ۔ اگر آپ اس زاویے سے دیکھتے کہ جو اس کے لانے والے تھے، جو اس کے وارث تھے، تو اگر آپ رسول اسلام کو دیکھ رہے ہوتے اور ان کی تاریخ کو دیکھ رہے ہوتے، تب آپ کو ملتا کہ ان کو تو مشرکین بھی صادق اور امین کہہ رہے ہیں اور ان کے اخلاق کا لوہا مان رہے ہیں۔ اگر آپ علی کو دیکھتے تو آپ کو انصاف پتہ چلتا، اگر آپ حسن کو دیکھتے تو اخلاق پتہ چلتا، حسین کو دیکھتے تو شجاعت پتہ چلتی، عبادتوں کو دیکھتے تو زین العابدین ملتے، اگر علم کو دیکھتے محمد باقر ملتے، صداقت کو دیکھتے جعفر صادق ملتے، غصے پر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے امام کاظم ملتے، تقویٰ کسے کہا جاتا ہے امام تقی ملتے، اور نقاہت کسے کہتے امام علی نقی ملتے، لشکر کو دیکھنا چاہتے تو امام حسن عسکری ملتے، غیبت خدا کو سمجھنا چاہتے تو غیبت امام زمانہ کو سمجھتے۔ درود بھیجے محمد وآلہ۔ اس لیے یہ مسٹیک ہوئی اور اس غلطی کے سبب اسلام کی تفسیر غلط کی گئی، اسلام کو ایک ایسا مذہب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی جہاں کے اوپر حقیقت سے دور، قرآن سے دور، ورثہ سے دور۔ عزیزان گرامی، ذہنوں میں یہ بات آتی ہوگی اور بہت سے بچوں کے بھی ذہن میں یہ بات ہوگی، آخر کلام میں، کہ بہت لوگوں نے امام حسین کے سفر کی الگ الگ تفسیر کی۔ دیکھیے، میں گھر سے نکل رہا ہوں اور سفر پر جا رہا ہوں، صحیح ہے، ان ایام میں جا رہا ہوں جو ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، سامان سفر ساتھ ہو، تو جو بھی دیکھے گا وہ یہ فیصلہ کرے گا مولانا صاحب کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں اشرا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے یہ فیصلہ کرے گا، صحیح ہے۔ اور اگر اس لباس میں نہ ہوں، بالکل سادے لباس میں ہوں، اور محرم کے ایام بھی نہ ہو، جو ہمیں نہ پہچانتا ہو، میں جا رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، تو بہت لوگ ہو سکتا ہے یہ گمان کرے کہ مولانا صاحب دبئی جا رہے ہیں، صحیح ہے، کوئی کام سے جا رہے ہیں، کوئی کام وام لگا ہے، یہ ادھر جا رہے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے زاویے کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صاحب کہاں جا رہے ہیں، صحیح ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں۔ اسی صورت سے امام حسین کے سفر کو اور ان کی جانے کو اپنے اپنے مزاج کے مطابق بہت سے لوگوں نے اس کی تشریح اور تفسیر کرنی کی۔ بہت نے لکھا کہ امام حسین اقتدار حاصل کرنے کے لیے گئے، بہت نے لکھا کہ امام حسین کوفے والوں نے جو خطوط بھیجے ہیں اس لیے وہاں جا رہے ہیں، بعض نے لکھا نہیں یہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، یہ مکے کی طرف جا رہے ہیں، یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بعض نے کہا نہیں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جتنا اس کا ذہن ہے کچھ بھی سوچ سکتا ہے، آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنے اپنا الگ الگ سوچ رہے ہیں، کسی بھی بارے میں کوئی کو آپ دے دیے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے سوچ رہا ہے، اس میں ایسے اس کے اندر سوچا جا رہا ہے۔
لیکن اگر اسی میں سے کوئی آدمی اٹھے جب میں نکل رہا تھا اپنے گھر سے، آ کر پوچھے مولانا صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، میں بتاؤں گا نہیں کہ میں دیکھیے مجلس پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میری والدہ بیمار ہیں، میں ان کے معالجے کے لیے بامبے لیے جا رہا ہوں۔ تو صحیح بات کا گیان، صحیح بات کا علم جب ہوگا کہ جب جانے والے سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ صحیح ہے، اسی لیے کوئی نے دو شہزادوں کی جنگ لکھا، اسی لیے کچھ نے لکھا، اسی لیے کچھ لکھا۔ ہم لوگوں کے لیے کوئی بات ہم لوگوں کے لیے کوئی نہیں تھی۔ ہم نے جب پوچھا آقا سے آپ کہاں تشریف لیے جا رہے ہیں، تاریخ نے جب پوچھا تو آقا نے جو جواب دیا ہے وہ یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، اے محمد حنفیہ، یہ میرا نامہ تمہارے لیے ہے اور یہ خط، یہ وصیت بھی ہے۔ دیکھو میں جو نکل رہا ہوں، ارید و آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں لوگوں کو اچھائیوں کی ہدایت کروں، برائیوں سے روکوں، وہ اسیر و سیرت جدی و ابی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے نانا کی سیرت پر عمل کریں، میرے بابا کی سیرت پر عمل کریں، کیونکہ یہاں کے اوپر حق کو باطل کیا جا رہا ہے، باطل کو حق کہا جا رہا ہے، اور یہاں کے اوپر دین کو مٹایا جا رہا ہے اور دین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین کو توڑ مموڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا سفر، صحیح ہے، یہ ہے پورے محرم کا جو چیپٹر ہے وہ امام کے اس خط کے اندر ہے۔ اس چیپٹر کے اندر جو بھی آتا ہے کلام، چاہے مولوی ہو، پڑھنے والا ہو، چاہے انجمن ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے ماتم کرنے والے ہوں، اگر اس فریم کے اندر امام کے ان کا کلام، ان کی ذاکری، ان کا نوحہ، ان کا مقصد اس فریم کے مطابق ہے تو وہ حسین کے ساتھ ساتھ ہیں، ورنہ اگر اپنے لیے ہے تو یا تو واہ واہ کے لیے ہے، یا اپنے کو دکھانے کے لیے ہے، یا ریاکاری کے لیے۔ درود بھیجے محمد وال۔ آپ سمجھ گئے؟ اس فریم کے اندر ہم کو رہنا ہوگا اور اسی کے اندر ہماری اور آپ کی کوشش ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج کی جو تاریخ گزر رہی ہے اور جو گزری ہے، اس کے اندر زیادہ درد و تذکرہ ہوتا ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل کا ہوتا ہے۔ خلاصہ آپ سن چکے ہیں، ابھی مختلف مجلسوں میں سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ میں تو صرف آپ کو ایک دو باتیں آپ اندازہ لگائیے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی درس عبرت ہے، صحیح ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا، یہ اپنے نفس کو لا کر اس مرحلے میں لائیے کہ اگر ہم کوفے میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ بہت مولائی یا میں بہت مولائی، میں تو ایک حدیث دے رہا ہوں، اسی حدیث میں میزان میں اپنے نفس کو تول لیے گا، اور میں بھی تول رہا ہوں۔ حدیث کہہ رہی ہے من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ کا نفس خود بتا دے گا کہ ہم کہاں کے اوپر ہیں، ایمان کا درجہ کہاں ہے اور کہاں پہنچے۔ کوفے کے حالات کو دیکھیے، جہاں سے بار بار خط آ رہے تھے، 45,000 سے زیادہ خطوط آ چکے تھے۔ امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کہ میں اپنے بھائی، اپنے معتبر مسلم کو بھیج رہا ہوں جو ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ تمہارے بارے میں ہمیں اطلاع دیں گے اور خبر دیں گے کہ وہاں کے کیا حالات، وہاں پر کیا حالات تھے۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، ابن زیاد نے آنے کے بعد سب سے پہلا حکومت کا جو حربہ ہوتا ہے وہ یہ کہ لالچ دے کے خریدنا۔ بڑے بڑے تمام سرداروں کو بلایا، خزانے کا منہ کھول دیا اور شرفیوں کا منہ کھول گیا، ان کو دینا شروع کر دیا، ان کو بانٹا۔ بانٹنے کے بعد سب سے کہا اپنے عوام کو روکو، لوگوں کو روکو کہ وہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہ دیں، اور دیکھو بہت بڑی فوج آنے والی ہے، بہت بڑا لشکر آنے والا ہے۔ لالچ دے کر اس نے سب سے پہلا اپنا بنانے کی کوشش۔ جو لالچ میں نہیں آئے شیعہ، ان کو قید خانوں میں ڈالنا شروع کیا، ان کو ڈرانا شروع کیا، ان کو دھمکانا شروع کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ اندازہ لگائیے۔ جناب ہانی ابن عروہ
جو بہت بڑے سردار تھے، کئی ہزار کا لشکر، کئی سو جوان آپ کی حفاظت کے ساتھ چلتے تھے، لیکن جیسے ہی اس کو معلوم ہوا ابن ذات علیہ الان کو کہ ان کے گھر میں مسلم ابن عقیل ہیں، تو اس نے بہانے سے بلوایا۔ آپ گئے اور جانے کے بعد بیٹھایا، گفتگو شروع کی۔ گفتگو کے بعد کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دیے ہو۔ آپ نے پہلے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد اس نے اس جاسوس کو بھیجا کہ جو ان کے گھر بار بار جاتا تھا۔ سنیے، اسی پر مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جو جاسوس تھا ابن زیاد کا، اس نے کہا ہم کیسے پہچانیں گے، اور کہے گا ہم کیسے پہچانیں گے کہ حسین کے چاہنے والے کون ہیں، حبیب کون ہے، مسلم کون ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ کہ مسجد چلے جانا اور جانے کے بعد دیکھنا جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہو، سب سے زیادہ دعائیں کر رہا ہو، وہی حسین کا شیعہ ہے۔ پہچان سنیے گا، اگر وہ کہہ دیتا شیعہ کی پہچان یہ ہے، شیعہ کی پہچان نعرہ حیدری لگانے والی ہے، شیعوں کی پہچان تو یہ ہے، شیعوں کی پہچان یہ، کیا پہچان بتائی کہ جانا مسجد میں جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہو، مناجات کر رہا ہو، گریہ کر رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں، وہی حسین کا حقیقی شیعہ ہے۔ موقع آیا، اور آنے کے بعد اس نے دیکھا پوری مسجد بہت دیر تک غور سے دیکھتا رہا، بس ایک ستون کے پاس اس کو شخص ملا جو نمازوں پر نمازیں پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ آ کے پاس ہی پہ بیٹھ گیا، وہاں نماز پڑھنے لگا۔ اور کیے گا، جب نماز سے ذرا سی فراغت ہوئی تو اس نے پوچھا، سلام کیا، قریب آیا، اور آنے کے بعد کہا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ کہا نہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، ہمیں تو آپ حسین کے شیعہ نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے پہچان وہ کہ جس کی تصدیق غیر بھی کرے۔ پہچان تو وہی ہے نا جس کے تقوی کی تصدیق وہی کرے، شیعہ کی پہچان۔ اب جو اس نے کہا کہ ہم تو آپ کو شیعہ دیکھ رہے ہیں، قسمیں دی، کہا دیکھیے یہ میں شرفیاں لایا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جناب مسلم ابن عقیل کو یہ دی جائیں، ان کی تحریک کو آگے بڑھایا جائے۔ اس ذریعے سے یہ قریب ہوا، اور اس نے وہ مقام تلاش کر لیا جہاں مسلم ابن عقیل تھے، جناب ہانی کے گھر۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ شیعوں کی پہچان اللہ سے لو لگانا، نماز ہے، دعا ہے، اور اپنے امام کے قدموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا، یہ خلاصہ نکلا۔ الغرض عزیزان گرامی، جناب ہانی سے پوچھا، جب آپ نے نہیں بتایا تو اس نے چھڑی دی اور آپ کی ناک پر مارنا شروع کیا۔ اتنا خون جاری ہوا، اتنا خون کہ آپ غصے میں جیسے ہی کھڑے ہوئے، تلوار پر ہاتھ رکھنا چاہا، ابن زیاد کہتا ہے اب تیرا خون میرے لیے حلال ہو گیا، تلوار پر جو ہاتھ دیا۔ قید کیے گئے، قید کرنے کے بعد ادھر جناب مسلم ہے۔ عزیزان گرامی، پورے مصائب آپ سنے ہوئے ہیں، بس اتنا بتاؤں گا، اتنا عرض کروں گا بچوں کے لیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے مغرب کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد بھری تھی، عشاء کی نماز پڑھائی تو 4-5 لوگ باقی رہ گئے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو 2-4 لوگ بھی جو تھے وہ جدا ہو گئے، اور اس مومنہ کے گھر کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کے بعد مومنہ کہہ رہی ہے اے راہگیر اپنا راستہ لیجئے، زمانہ پورا شوب ہے، آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ پھر کہا، پھر وہیں بیٹھے رہے، دوبارہ کہا، پھر بیٹھے رہے، تیبارہ یہ کہا یہاں بیٹھیے۔ تو جناب مسلم نے کہا جس کا کہیں گھر ہوتا ہے وہ گھر کی طرف جاتا ہے، جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا۔ لیے عزیزان گرامی، جناب مسلم جیسے ہی بتایا آپ کون ہیں، کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، امام حسین کا نامہ بر ہوں۔ کہا آقا میرے گھر تشریف لائیے، گھر لے گئی، لے جانے کے بعد حجرہ سجایا، بستر لگایا، پانی کو لگایا۔ اس کا بیٹا دربار سے ملا ہوا تھا، اب جو رات میں آیا ماں کو دیکھتا ہے، کبھی ماں اندر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، کبھی اوپر آ رہی ہے، تو اس کو شک ہوا۔ شک ہونے کے بعد یہ گیا، جا کے تلاش کیا تو کیا دیکھا، مسلم ابن عقیل وہی گھر کے اندر ہیں۔ جا کے اس نے دربار میں خبر کر دی، وہاں سے فوج آ گئی، اور فوج آنے کے بعد مسلم ابن عقیل کا حصار کیا گیا، اس مومنہ کے گھر کا حصار کیا گیا۔
بس مسلم نکلنا چاہتے ہیں، یہ مومنہ آپ کے دامن کو پکڑ لیتی ہے، آقا کہاں جا رہے ہیں، کہاں جانے کا آپ کا قصد ہے، زمانہ پورا شوب ہے۔ لیجیے عزیزان گرامی، ان لوگوں نے حملہ کیا، دروازہ توڑنا چاہا، جناب مسلم سے برداشت نہ ہوا، گھر سے باہر تلوار لے کر نکل آئے۔ میں کہوں گا اے آقا، ایک مومنہ کی عزت کے لیے، ایک مومنہ کے پردے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے، ذرا کربلا کے میدان میں آتے، کربلا کے میدان میں آ کر دیکھتے کس صورت سے خیام تراج کیے جا رہے تھے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے تھی، یہی مسلم ابن عقیل تھے، جنگ کر رہے تھے، عظیم الشان جنگ کی۔ جنگ کرنے کے بعد دشمنوں نے کیا کیا، آپ کے پیچھے ایک گڑھے کو کھودا، کھودنے کے بعد اس کو خش و خاشاک سے ڈھک دیا۔ مسلم ابن عقیل سے لڑتے ہوئے جب آئے تو آپ کا پیر وہیں پر پھسلا، آپ اس گڑھے میں جا کر گرے، چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، تلواریں چل رہی ہے، نیزے چل رہے ہیں، جناب مسلم ابن عقیل ہے۔ عزیزان گرامی، لکھا ہے تاریخ کے اندر، جس کے پاس کچھ نہ تھا، کوٹھے پر سے آگ برسائی جا رہی تھی، یہی مسلم ابن عقیل ہے، قید کر کے لائے گئے، کہا امیر کو سلام کرو، کہا میرا امیر تو حسین ابن علی ہے، یہ فاسق میرا امیر نہیں ہو سکتا۔ بس عزیزان گرامی، پانی مانگا، پانی لایا گیا، غلام نے دیا، جیسے ہی پینا چاہا، پانی میں خون گرا منہ کا، پانی مضاف ہوا، اس کو پھینک دیا، دوبارہ پانی مانگا، پھر پھینک دیا، دوبارہ پانی مانگا، پھر پانی میں خون ملا، پھینک دیا۔ مسلم نے پانی سے انکار کر دیا۔ اے آقا مسلم، اگر آپ پانی پی لیتے تو تاریخ کربلا میں یہ لکھا جاتا کہ سکینہ پیاسی رہی، اصغر پیاسے رہے، اور محمد پیاسے رہے۔ ارے مسلم ابن عقیل نے تو پانی پی لیا، لیکن یہ بچے پیاسے رہے، اس لیے آپ کی قسمت میں پانی نہ تھا۔ لیجئے حکم دے دیا گیا کہ دارالامارہ پر لے جا کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے۔ مسلم ابن عقیل کو لایا گیا دارالامارہ، لے جانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی، 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ جو کارواں حسین کا آگے بڑھ رہا تھا، ادھر اس سمت انگلی سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جیسے ہی زیارت کا تمام ہونا تھا، تلوار چلی، مسلم کے سر و تن میں جدائی ہوئی، مسلم کا سر دارالامارہ پر آویزہ کر دیا گیا، لاشے کو گرا دیا گیا۔ 2 سپاہی جو دور آ رہے تھے راہگیر، وہ قافلہ حسینی کے پاس سے گزرے، حسین نے روکوایا، رکوانے کے بعد پوچھا بلا کے لاؤ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، معلوم ہوا یہ کوفے سے آ رہے ہیں۔ بس آقا حسین نے کہا کوفے کا کیا حال ہے بیان کرو، کہا مولا تنہائی میں آئیے تو بیان کروں، کہا یہ سب میرے اپنے ہیں کوئی غیر نہیں، بیان کرو۔ انہوں نے اماموں کو اتار دیا، کہا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم ابن عقیل کے پیروں میں رسی بندھی تھی، ان کو کشا کشا گھیرا جا رہا تھا اور کشا کشا لاشے کو پھرایا جا رہا تھا۔ امام حسین نے مسلم کی بچی کو بلایا، زانو پر بیٹھایا، گوشوارے منگائے، بچی کو پہنائے، دستے شفقت پھیرے۔ ارے جو صاحب اولاد جانتے ہیں بچی گایا خاندان اہل بیت کی بچی تھی، جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ آقا مجھے اس صورت سے تشفی دے رہے، بس حسین کے چہرے کو دیکھ کہتی ہے چچا کیا میرے بابا کی تو خیریت ہے۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، اے بیٹا آج سے میں تمہارا باپ ہوں، اے بیٹی میں تمہارا چچا نہیں ہوں۔ میں کہوں گا آقا سکینہ کو ہٹا دیجئے، سکینہ نہ دیکھ لے، کیونکہ آپ کے بعد سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے، سکینہ کے گوشوارے چیرے جائیں گے، سکینہ کو دیار دیار پلایا جائے گا، سکینہ بلک رہی ہوگی، بیٹھ کر رہی ہوگی، اے میرے بابا آئیے، اے میرے چچا عباس آئیے، میرے گوشوارے چھین لیے گئے، مجھے تماچے لگائے گئے، سکینہ ہے قید خانہ شام۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیال الظلم ویمن قلب من قلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ محافظا وقائدا وناصرا
ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.